بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی دو اسپیشل عبادت ہے، دن کے اندر روزہ اور رات کے اندر تراویح۔ ایک اور عبادت ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں آتی ہے، جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو گویا تین عبادتیں ہوئی رمضان المبارک کی۔ اس میں بہت سارے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن تراویح بہت سارے مسلمان ہیں جو نہیں پڑھتے، یا کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک آدھ ہفتے پڑھ لیتے ہیں، 10 دن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو روزانہ تراویح پڑھیں گے لیکن 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو تراویح کی اہمیت اور قدر معلوم نہیں ہے۔ اگر تراویح کی اہمیت معلوم ہو جائے مسلمانوں کو تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدمی تراویح نہیں چھوڑے گا، روزانہ پڑھے گا اور مکمل 20 رکعت پڑھے گا۔ اصل میں تراویح کی اہمیت لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تراویح کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، کتنی اہم حدیث ہے، اور تراویح کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان کی ہے۔ الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ دروازہ پورے مہینے کھلا رہتا ہے، آخر رات تک کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی بندہ مومن رمضان کی رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس حدیث کو ذرا آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی تراویح پڑھتا ہے تو رات میں ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ گویا یہ روایت تراویح کی اہمیت اور تراویح کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ بندے کو تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے۔ اب روزانہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور ایک رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے گویا 20 رکعت تراویح پڑھنے والا بندہ 40 مرتبہ سجدہ کرتا ہے ایک دن میں، اور ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں حدیث کے مطابق۔ تو 1500 کو 40 میں اگر ضرب دیا جائے تو تعداد بنتی ہے 60,000۔ گویا ایک دن اگر کوئی شخص مکمل 20 رکعت تراویح پڑھے اور اس میں 40 سجدے ہوں گے تو ایک دن میں صرف سجدے پر 60,000 نیکی ملے گی۔ ایک دن کا یہ ثواب ہے۔ اب 60,000 کو 30 سے اب ضرب دے دیجئے، 30 دن تک تراویح ہوتی ہے یا 29 دن تک تراویح ہوتی ہے۔ اگر 29 دن بھی تراویح ہو تو ثواب اللہ تعالیٰ 30 ہی کا دے گا، 29 کا مہینہ بھی ہو تو ثواب 30 ہی کا ملے گا۔ تو 30 دن کی تراویح پر کتنے ثواب ہو جائیں گے؟ 30 کو 60,000 سے ضرب دیا جائے تو تعداد بنتی ہے 18 لاکھ۔ گویا پورے رمضان اگر کوئی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ لے تو صرف تراویح کے سجدے پر جو اس کو اجر ملتا ہے وہ 18 لاکھ اجر ملتا ہے، 18 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، صرف تراویح کے سجدے کا یہ اجر ہے۔
باقی تراویح میں اس نے جو قرآن سنا ہے وہ قرآن سننے کا الگ اجر ہے، روزہ رکھا اس کا الگ اجر ہے، دوسری نیکیاں کی ہیں اس کا الگ اجر ہے۔ صرف تراویح کے سجدے پر جو نیکیاں بن رہی ہے پورے رمضان کی وہ 18 لاکھ بن رہی ہے۔ اب بتائیے اگر کسی شخص کو سجدہ کرتے وقت یہ ذہن میں مستحضر ہو کہ مجھے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہے، جس وقت آدمی تراویح پڑھے اور سجدے میں جائے تو یہ بات اپنے ذہن میں فوراً لے کر کے آ جائے کہ میں نے جو سجدہ کیا اللہ نے مجھے اس پر 1500 نیکیاں دی ہے، تو کبھی بھی وہ آدمی تراویح کے اندر سستی نہیں کرے گا، اور کبھی بھی آدمی 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت پڑھ کر کے بھاگے گا نہیں، اور کبھی بھی آدمی 1 ہفتہ 2 ہفتہ پڑھ کر کے تراویح چھوڑے گا نہیں، بلکہ روزانہ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، پورے مہینے پڑھے گا اور 20 رکعت تراویح پڑھے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہے، اور ایک دن کی تراویح پر کیا کہتے ہیں 60,000 نیکی مل رہی ہے۔ تو جس آدمی کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہو، اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، تو خدا کی قسم کبھی بھی وہ تراویح نہیں چھوڑے گا اور نہ تراویح کے اندر سستی کرے گا، اسے سستی بھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جیسے ہی سجدے میں جائے گا اسے یقین آ جائے گا اور اسے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ مجھے 1500 نیکیاں مل چکی ہے۔ تو اتنا بڑا اجر ہے ایک تراویح کے ایک سجدے پر۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں تراویح پڑھے، ایمان کی حالت میں پڑھے، یعنی وہ شخص مومن ہو، ایمان ہو اس کے اندر اور ثواب کی امید میں پڑھے، تو تراویح کا اجر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 2 حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ وہ حضرات جو تراویح کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اتنی بڑی فضیلت کو سن کر کے کبھی بھی تراویح کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہر مسلمان جس تک یہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہوگی، جس تک میری یہ بات پہنچ رہی ہوگی، وہ تراویح کی پابندی کریں گے اور روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے اور پورے مہینے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔